الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤت مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته فيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا اسی طرح بنایا ہم نے فی کل قریۃ ہر ایک بستی میں اکابر مجرمیہ بڑے بڑے لوگوں کو کہ وہ جرم کریں ان بستیوں میں لیمکروا فیہا اور خفیہ تدبیریں کریں ان بستیوں میں وما یمکرون الا بانفسہم اور نہیں وہ خفیہ تدبیریں کرتے وہ مگر اپنے آپ کے ساتھ وما یشعرون اور اس حقیقت کو وہ سمجھتے نہیں. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی نشانی آتی ہے قالوا بول اٹھتے ہیں لن نؤمن حتیٰ ہرگز نہیں ماننے کہ ہم یہاں تک کہ نؤت مثل ما اوتی رسل اللہ دیے جائے ہم مثل اس کی جو دیے گئے پہلے رسول. اللہ عالم اللہ جانتا ہے سو یجعل رسالتہ کہاں رکھے وہ رسالت اپنی.
سیصیب الذین اجرموا، جلدی پہنچ جائیں گے وہ لوگ جو جرم کرتے رہے، سوال عند اللہ، ذلیل ہوں گے اللہ کی طرف یا اللہ کے پاس، وعذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے، بما کانوا یمکرون، اس باعث کے دنیا میں فریب کرتے رہے۔ فمن یرد اللہ، بس اللہ جب ارادہ کر لے ایات یہ کہ ہدایت دے اس کو، یشرح صدرہ للاسلام، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ ومن یرد، اور جس کے بارے میں اس کا ارادہ ہوتا ہے، یضلہ، یہ کہ گمراہ کر دے اس کو، یجعل صدرہ ضیقا، کر دیتا ہے اس کے سینے کو تنگ، حرجا کانما یصعد فی السماء، اس کو ایسے لگتا ہے کہ وہ کوئی بوجھ اٹھا کر آسمانوں کی طرف چڑھ رہا ہے۔ کذالک یجعل اللہ الرجس، اسی طرح کرتا ہے اللہ ناپاکی الذین، ان لوگوں پر لا یؤمنون، کہ وہ صحیح معنوں میں ایمان نہیں لاتے۔ وَعَلَى صِرَاطِ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، یہ راہ ہے تیرے رب کی بالکل سیدھی۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی نشانیاں ایسی قوم کے لیے جو نصیحت پکڑنے والی ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین حضرات، آپ ایک عرصہ سے یہ بات سنتے آ رہے ہیں کہ ایک اللہ کا حکم ہے اور ایک اللہ کی مشیت۔ حکم اور مشیت میں یہ فرق ہے کہ حکم اس لیے دیا جاتا ہے کہ تاکہ جس کو حکم دیا جا رہا ہے وہ اس کے مطابق عمل کرے۔ مشیت اس کو کہتے ہیں کہ اللہ رب کریم نے ایک راستہ متعین کر دیا ہے اور انبیاء علیہ السلام کے ذریعہ سے یہ بات واضح کر دی ہے کہ یہ راستہ ہدایت کا ہے اور یہ راستہ غی ہے، ٹیڑھا ہے۔ اب یہ دونوں راستوں کی رہنمائی کرتے ہوئے اللہ رب کریم انسان کو چھوڑ دیتا ہے آزاد کہ تیرا جی چاہتا ہے تو سیدھی راہ اختیار کر، تیرا جی چاہتا ہے تو بدلا۔ ایک بار نہیں، بار بار یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ یہ آزادی کیوں ہے۔ آزادی اس لیے ہے کہ اگر یہ آزادی نہ ہوتی تو انسان مکلف نہ ہوتا۔ آزادی نے انسان کو مکلف بنایا ہے، ورنہ اس کائنات میں بے شمار اللہ کی مخلوق ہے۔ دیکھیں آپ، چاند کتنا ہے، سورج کتنا ہے، زمین کتنی ہے، پہاڑ کتنے کھڑے ہیں، دریا کتنے ہیں، اتنی اتنی محیط چیزیں اللہ رب کریم نے پیدا کی ہیں، لیکن کسی کو ارادہ نہیں کیا۔ کوئی دریا اپنی مرضی سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ادھر بہ رہا ہوں لیکن اب میرا ارادہ ادھر کو چلنے کا ہے۔ سورج کا ایک راستہ متعین کیا ہے، وہ اپنے وقت پر اسی راستے سے روزانہ شروع ہوگا۔ کبھی نہیں ایسا ہو سکتا کہ آج سورج کی مرضی یہ نہیں ہے کہ وہ مشرق سے شروع ہو، اس کا خیال ہے کہ میں مغرب سے۔ اللہ کرے کہ یہ مشیت خدا بندی سمجھ میں آ جائے، اور مشیت خدا بندی کیوں بنائی گئی یہ بات تفہیم ہو جائے کہ اگر یہ مشیت خدا بندی نہ ہوتی تو انسان آزاد نہ ہوتا۔ جیسے باقی چیزیں پابند ہیں، یہ سارے ہاتھ، تین ہاتھ کا انسان بھی پابند ہوگا،
اور اگر یہ پابند ہوتا تو اس سے کبھی نہ سوال کیا جا سکتا کہ ہاں بھائی آپ کس مقصد کے لیے گئے تھے اور کیا کرتے رہے. اللہ میاں جس کام پر تو نے لگا دیا اس مشیت کے بارے میں اللہ رب کریم یہ ارشاد فرما رہے ہیں آج کے سبق میں کہ ہم نے ہر ایک بستی میں جو وڈیرے ہیں ان کو اس بات کی اجازت دے رکھی ہے کہ وہ دن رات مکر کریں اور پھنسائیں اپنے لوگ. وہ طرح طرح کے ہیلے بہانے سکھائیں، غلط کام ان کو سکھائیں، غلط کام ان سے لیں. یہ ہم نے کیوں اجازت دے رکھی؟ اس لیے آپ اجازت دے رکھی کہ ان کا امتحان ہے کہ تمہارے سامنے سیدھی راہ بھی رکھی، غلط راہ بھی رکھی. تم غلط راہ کے بعد خود بھی چلے اور ان کو بھی چلایا، اور آنے والے کل تم دوہرے مجرم ہو جاؤ گے. پھر اس چیز کو قرآن کریم نے ایک بار نہیں تو بے شمار دنوں سے بیان کیا. فرمایا قیامت کے روز ایسا دن ہوگا کہ اللہ رب کریم کے سامنے وہ جو ضعیف تھے، کمزور تھے دنیا میں، وہ کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے اللہ ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے، سیدھی راہ سے ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے. اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو عقل دی تھی، فکر دی تھی. آخر وہ کون سی مجبوری تھی جس مجبوری نے تم کو ان کے کہنے پر لگا دیا؟ تم اس مجبوری کی وضاحت کر لو. ہم کبھی برا ہو سب بری اسے مدد نہیں کریں، لیکن اس چیز کی کوئی وضاحت نہیں کرتا. وضاحت کیا کرے گا؟ یہی کرے گا کہ میرے اللہ میرا وقت نہیں گزرتا تھا، میں نے ان کے مکر پر، ان کے فریب میں، ان کے دھوکے میں آیا اور جو یہ کہتے رہے میں کرتا رہا تاکہ میرا وقت پاس ہو. تصویر اللہ سامنے کر دے گا کہ یہ نبی اور رسول ہم نے دنیا میں بھیجے. ان کے زمانے میں یہ سارے لوگ تھے، ہر قدر پہ انہیں ہر کا کھیلا. صرف یہ سیاسی لیڈر نہیں، مذہبی رہنما بھی، ان دونوں نے مل کر ملی بھگت سے یہ قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی. لیکن جن پر اللہ کا فضل تھا وہ ان کی گمراہی میں نہ آئے، اور جن پر اللہ نے سینہ تنگ کر دیا تھا انہوں نے دنیا کو اہمیت دی آخرت کے مقابلے میں، تو آج پکڑے گئے. آج یہ بہانہ تمہارا نہیں چلتا کہ تم مجبور تھے. نہیں، ہم نے کسی انسان کو مجبور پیدا ہی نہیں کیا. اس دنیا کے اندر اگر کوئی نبی بھوکے مرتے ہیں، کوئی اللہ کا بندہ صرف اس لیے کہ وہ اس کے ساتھ وڈیروں میں تعاون نہیں کیا تو اس کو اسے رہنے کی جگہ نہیں مل سکی. آج بتائیں، ہم برداشت کرواتے رہے اور نبی برداشت کرتے رہے، تاں کہ وہ وقت آیا کہ ہم نے اپنے نبی کو حکم کیا کہ یہ زمین خلا کر دی. ہر ایک نبی کا ہاتھ پڑ گیا، اور پھر ہم نے اپنا امر، وہ جو حکم ہوتا ہے وہ نافذ کر دیا، اور اس صفحہ ہستی سے جتنی قوم کی ساری کو تعاقب کر دیا. بچے تو صرف وہی بچے جو اس نبی کی تعلیم پر چل رہے تھے اور جنہوں نے علاقہ بدل کر دیا. یہ آخری صورتحال ہے جو تمہیں بتائی جانے والی. آج دنیا میں وڈیرے اور مذہبی رہنما جو کچھ مکر کر رہے ہیں، سارے مکر آپ کے سامنے ہیں، لیکن آپ کا سمجھ نہیں ہوتی. بالکل یہی صورتحال اس وقت تھی. وہ بھی وڈیرے جب بولتے تھے قوم دب جاتی تھی ان کے سامنے. ایسی دب جانے والی قوم کو اللہ رب کریم نے گزشتہ سبق میں فرمایا کہ یہ لوگ مردہ ہیں، زندہ نہیں. اگر یہ زندہ ہوتے تو ان کے سامنے دب کرنا رہتے، گلے کٹواتے، اللہ کے راستے میں تکالیف برداشت کرتے تاکہ آنے والے وقت ان کو وہ سہولتیں میسر آتی. انبیاء علیہ السلام بھی تو قائم رہے. اللہ اکبر. کوئی ایک نبی کی بات ہو تو نہیں کرے. میں کیا باتیں آپ سے. سیدنا لوط علیہ السلام جس قوم میں گئے، جوان بچیاں ہیں، قوم نے فیصلہ کر لیا کہ لوط سے رشتہ نہیں کرنا، اور پوری قوم متفق ہو گئی ہے اور رشتہ نہیں کیا.
پھر آگے کیا کیا حالات ہوئے، کیسے واقعہ گزرے ہیں، وہ مجھ سے نہ پوچھے، آپ اپنے مفسرین اپنے ماتمی سے پوچھ لیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ لیکن سب کچھ انہوں نے برداشت کیا، لیکن یہ جو کر کے نہیں کہا کہ تم بچی قبول کر لو، جیسے کہتے ہو کر لو۔ میں بھی اس کے حکم کا پابند ہوں اور میری بچی بھی اس کے حکم برا نہ محسوس کرنا۔ یہ تحقیق کا مسئلہ ہے، تحقیق کرنا، اللہ توفیق دے۔ ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بچیاں ابو لہب کے 2 بیٹوں کے گھر میں، جس کو کہتے ہیں منگی گئی۔ ابو لہب حقیقی چچا تھا میرے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے پر تر گئے، آپ نے چچا سے بلا کر کہا کہ چچا، آپ حالات نے جو کچھ کر دیا ہے، جو کچھ آپ کر رہے ہیں آپ کے سامنے ہے، میں وطن چھوڑنے کے لیے کہا کہ اس وطن چھوڑنے سے پہلے اپنی بچیوں کو ساتھ لے، ہم ان کو بات تو کی تھی لیکن ہم اس کو پرواہ نہیں کرا سکتے، ہمارے بچوں کو خراب کر دیں گے۔ میں بچیوں والے سے پوچھتا ہوں کہ ذرا سینے پر ہاتھ رکھیں اور ایمانداری سے کہیں کہ اس وقت کتنا دکھ اور کتنی تکلیف ہوتی ہے جب باپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے، لیکن جب اللہ کی رضا کے لیے بڑھے تو باپ کے قدموں میں جگمگاہٹ نہ آئے، وہ قائم رہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بچیوں کو چھوڑ کر مکہ میں ہجرت کر گیا، مدینہ میں، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گیا۔ بعد میں یہ بچیوں نے ہجرت کہ عثمان غنی کے عقد میں یہ جبے بات ڈگری آئی، اس وقت سے عثمان ذوالنورین بن گئے، اور جو مجبوری تھی وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے۔ میرے بھائی، انبیاء علیہ السلام اللہ کے نیک بندوں کو تنگ کرنے کے لیے کوئی فریب نہیں جو قوم نے چھوڑا، ہر فریب کا انبیاء علیہ السلام نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور کسی مقام پر بھی سست ہمتی سے کام نہیں کیا۔ میں پھر ایک بار کہتا ہوں، یہ تکلیف ہوتی ہے، یہ فطری چیز ہے، لیکن اس فطری تکلیف کو برداشت کرنا اور چیز ہے اور چھپ جانا اور۔ یہود نے جو لوط علیہ السلام پر الزامات لگائے، میں ان کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ ساری ناپاکی جن کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں۔ ہر حال اسلام یہ تسلیم کرتا ہے کہ قوم نے لوط علیہ السلام کی بیٹیاں نکاح میں دینے سے انکار کیا اور پریشانی میں مبتلا ہے۔ آگے لوط علیہ السلام کی پورے علاقے کے لوگ تباہ و برباد ہوئے، اور بچے تو صرف وہ چند نفوس بچے جو سیدنا لوط علیہ السلام کی تعلیم پر قرآن سمجھ۔ میں یہ بار بار آپ سے مطالبہ اس لیے کرتا ہوں کہ خدا کے لیے دیکھیں، کسی نبی میں کوئی کمزوری اخلاقی کرداری کی کمزوری تھی؟ کسی قوم نے آج تک دنیا کے خطے میں یہ اعتراض نہیں کیا کہ نبی میں یہ کمزوری تھی۔ کمزوری ایک ہی تھی، اور یہ تھی کہ نبی جب بولتا ہے تو اکیلا نظر آتا ہے، ادھر ادھر سے کوئی آواز اس کے ساتھ نہیں آتی، اور یہ دنیا کی ریت ہے، زمانے میں ہوتا چلا آیا ہے کہ جہاں بہت زیادہ لوگ آئیں اس کو لوگ مانتے ہیں، اور جو ایک کر ایک ہو اس کی کوئی نہیں مانتا۔ تو ہمارے پاس یہی 100 دلیل کی ایک دلیل، قرآن کو پڑھی۔ فرمایا پیغمبر فَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ، ہر ایک بستی میں وڈیروں کو مجرمین آخر لوگوں کو ہم نے بنایا تاکہ یہ جرم کریں۔ یہ حکم کون سا حکم تھا؟ مشیت کا حکم۔ یہ وہ امر نہیں ہے جو حکم کرانے کے لیے آپ کی حکومت جو بنتی ہے پاکستان کی، اس کو یہ امر ہو رہا ہے کہ آنے والی ہر حکومت اپنے عوام کو تنگ کرے، اور شاباش عوام کا کہ وہ پہلے سے زیادہ تنگ ہوتے ہیں، پھر یہ آنکھ لگا کے بیٹھتے ہیں کہ چلو جی یہ جائے گا کسی آنے والا تیار۔ یہ کسی نے آج تک یہ نہیں سوچا
کہ یار 15-20 لوگ کو ہم نے آزما کے دیکھ لیے، آج آنے والے سے آنے والا بدتر ہوتا ہے، یہ کیسے مان لیا جائے کہ آنے والا بہتر ہوگا؟ آنے والے کے مکر اور فریب ان سے کچھ اور مزید اوپر ہوگی۔ وجہ بتائی کیا ہے؟ اس لیے کہ ایک ادارہ ہے جس کا نام اقوام متحدہ رکھا گیا ہے، بڑا سوچ سمجھ کر یہ ادارہ بنایا گیا۔ وہاں ان وڈیروں نے بیٹھ کر یہ مشورہ کیا کہ ان چھوٹوں کو تنگ کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، ان سے ووٹنگ کرائیں اور ان کو لگائے رکھیں اس کام میں۔ ابھی ہو رہا ہے، جب موقع آئے، کسی مقام پر مجبوری آ جائے تو تم 5 ہو، 4 ہو، 3 ہو، ایک معاملہ واقع ہوتا ہے تو وہ معاملہ کو یہ روسی واقع کر گیا، امریکہ واقع کر گیا، چائنا واقع کر گیا، فرانس واقع کر گیا۔ اب اس سلسلے میں نئے طریقے سے وہ ہمارے بٹیروں کو کس نے مجبور کیا کہ ان کے مکر میں آپ آئیں؟ آخر وہ کون تھے؟ لیکن جب یہ مکر تیار کر رہے تھے، ان مکروں میں آئے، آج تک ان مکروں کا نتیجہ بھوگ رہے ہیں، اور اس وقت جو معاہدے کیے جا رہے ہیں ان کا آنے والے وقت میں آپ کو بھگتنا ہے، طریقہ بالکل بھگتنا ہے۔ آپ 100 بار ان خوش قانونوں میں مبتلا رہے ہیں، اللہ کا قانون نہیں بدلتا۔ اللہ کہتا ہے ہم مشیت کا قانون نافذ کرتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کو تاکہ وہ مکر کرے، فیا کما یمکرون، ہر جو مکر کرتے ہیں ان کی اپنی جان پر ہوتا ہے۔ بلا باللہ شرور، لیکن وہ اس بات کو سمجھتے نہیں۔ مکر ہوتے ہیں ان کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ نہیں ہونا۔ اللہ میں افسوس کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے جتنے نظام اس وقت تک جب سے یہ پاکستان مارنے آیا بنے ہیں، آپ ایک کا نام نہ لیں، کل میں سے ایک اٹھا دیں۔ آئینی قوانین میں سے کوئی قانون ہو، سوشل زندگی میں سے کوئی قانون ہو، وراثت میں سے کوئی قانون ہو، جتنے قوانین پر ہمارے حکماء نے کام کیا ہے سب بے ایمانی پر وقت پاس کرنے کے لیے کیا ہے، اور وقت پاس ہو گیا ہے تو کسی نے آنکھیں موند کر دی۔ واللہ العظیم کسی مقام پر کوئی قانون اسلام کا نظر نہیں آ رہا، لیکن ہمیں وہ چکمہ دیا گیا ہے اور ہم مطمئن ہیں کہ چیز ہماری حکومت تو یہ کر رہی ہے۔ آپ روزانہ دیکھتے ہیں کہ یہ اتحاد بنتے ہیں اور ٹوٹتے ہیں، نہیں بنتے، ٹوٹتے نہیں۔ ان کے اندر وہ ایمانداری ہوتی ہے جس کی بنا پر ان کے اندر اپنے مفاد ہوتے ہیں، ان مفاد کو پیش نظر کے رکھتے ہوئے وہ معاہدے کرتے ہیں، اور جب تک ان کا مفاد ان کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے وہ ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، اور ذرا ان کے مفاد پر آنچ آئے تو پھر وہ آنکھیں موند کر جاتے ہیں۔ اس ملک کا مولوی تو یہی کر رہا ہے، سیاسی لیڈر تو یہی کر رہا ہے، لیکن قوم کبھی اس معاملے کو سوچنے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے یہ معاملہ اندھا ہے ہمارا، اور جن قوموں کا معاملہ اندھا ہو، آپ پیچھے سب پڑھ چکے ہیں کہ ان قوموں کو اسلام کی زبان میں مردہ قومیں کہا جاتا ہے، اور جب قوم مر جائے تو اس کو اٹھانے کے لیے اللہ رب کریم وہ جس کو آپ معجزہ کہتے ہیں وہی وہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کا خاص ہاتھ آئے، ورنہ یہاں سے گروش کر کے کھڑا نہیں ہوتا، جس طرح پہلے ہوا تھا آج بھی وہی طریقہ ہو سکتا ہے۔ اللہ کی سنت نہیں بدلتی، اللہ کا طریقہ اپنے مقام پر آپ کو دکھتا ہے۔ ابھی یہود و نصارہ کی گمراہیاں پڑھیں، سورہ بقرہ میں کم و بیش 100 سے زیادہ بار یہود کی گمراہیوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور آج ایک ایک گمراہی قوم مسلم کے اندر موجود ہے۔ واللہ جتنی علماء جانتے ہیں، جو عالم ہے وہ جانتے ہیں، لیکن ہر مقام پر آنکھیں بند کر کے نکل جاتی ہیں، کہتے ہیں کہ ان کو نشے تو ڈر لگے۔ یہ ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے، ہمارا کھانا اور پینا ہے، ہماری جیسے پر روٹی ہے، ہمیں یہ بلائیں گے، ہم ان کے بلاوے پر آئیں گے، ان کے ذہن کی ترجمانی کریں گے، ان کو خوش کریں گے اور ہمیں یہ کھلائیں گے۔ یہی صورتحال پہلے سے، یہی صورتحال آج۔
لیکن اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا۔ دیکھیے میں اس بات کو تسلیم کرتا چلا رہا ہوں کہ میرے چیخنے سے کچھ نہیں ہوگا، قوم کے اپنے سوچنے سے بات بنے گی۔ اگر کسی کے سوچنے سے بات ہوتی تو انبیاء کے زمانے میں 3 نبی ایک بستی کی طرف آئے اور بستی والے نثار کر نبیوں کو ختم کر دیں۔ اللہ کا قانون اس وقت تک برداشت میں رہے کہ ٹھیک ہے ان کو کرنے دو، ایک وقت آئے گا ہم ان کو پکڑیں گے اور ان کو بتائیں گے، پکڑا بھی اور بتایا۔ لیکن اب ان کا بتانا کس کا آیا؟ مکے والوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم بار بار مطالبہ کیا کہ وہ جس کا بار بار تو کہتا ہے عذاب کیوں نہیں جاتا؟ اللہ سورہ توبہ، سورہ آل انفال، قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ پیغمبر ان سے کہہ تو برملاتا ہے کہ وہ عذاب جس کو تم مانگتے ہو اس عذاب کو ٹالنے والا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب تک نبی قوم کے اندر رہے قوم کو عذاب نہیں دیا جاتا۔ جتنی اقوام عالم کا ذکر آپ نے پڑھا ہے کسی ایک قوم کا تجزیہ کر کے وجود بتائیں کہ کسی قوم کے اندر نبی موجود ہو اور نبی کو عذاب میں مبتلا کر دیا جائے۔ نہیں، فرمایا میرے رسول ایک وقت آئے گا جب آپ نکلنے پر مجبور ہو جائیں گے، آپ یہاں سے نکلیں گے، آپ کے نکلنے دیر ہے کہ ان کو ہم قحط میں مبتلا کر دیں گے اور یہ بل بلا اٹھیں گے اور آپ کے قدموں میں جا کر گریں گے، لیکن آپ یوسف علیہ السلام کا کردار ادا کریں اور ان کو یہ باہر بھی نہ کریں کہ آج تک تم کیا کہتے رہے۔ فرمایا ہم سے کہیں لا تثریب علیکم اليوم، آج تک جو تم نے کیا ہے وہ معاف ہے، اور آؤ میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں یہ اللہ کی اتنے اونٹ لے جاؤ اور اپنے عالم کے عالم کھلاؤ۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رحمت ہے جس رحمت کے آپ گانے کرتے ہیں، اس رحمت کا تم وجود بھی سنا آپ نے کہ رحمت ہوتی کیا ہے؟ اس چیز کا نام رحمت ہے۔ خود انسان اوپر ہے اور اپنا کھانا اٹھا کر دوسرے ضرورت مند کو دے دے اور کہے کہ مجھے بھوک اتنی زیادہ میری اتر گئی ہے جتنی کھانے سے میری بھوک نہ اتر گئی، یہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ یہ ان انبیاء علیہ السلام کا کام تھا، لیکن آج ہم قوم سے مطالبہ کرتے ہیں، قوم ہمارے مطالبات پورے کرتی ہے اور اس قوم کے کہنے پر ہم لوگوں کو پریشان کیے۔ قرآن کو پڑھیے، اللہ ارشاد میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِينَ لِيَمْكُرُوا فِيهَا، تاکہ وہ مکر کریں إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ، لیکن جتنے مکر کریں گے وہ ان کی جانوں پر پڑیں گے، وَمَا يَشْعُرُونَ، کو سمجھتے نہیں ہوں۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے، کیا آتا ہے؟ کوئی نشانی آتی ہے، اوٹم کرتے ہیں کہ ہم نشانیوں کو نہیں مانتے، ہم تو معجزے کے قائل ہیں، ہم نہیں نشانیاں مہیانے کو مانتے۔ یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، مدت سے یہ قومیں کیسی چلی ہیں۔ قرآن کو پڑھ لو، اللہ قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسول اللہ، جو پہلے رسول دیے گئے ہیں نا، ایسی کو بات کرو تو ہم مانیں گے۔ یہ قرآن جو ہمارے سامنے پیش کرتے ہو، اس قرآن کو اچھا، اگر یہی قرآن آپ نے پیش کرنا ہے تو اس کی ایک سورہ اور بھی ہے، ہم متعین کرتے ہیں۔ آؤ اگر آپ دیکھنا سورہ بنی اسرائیل، آؤ مجلس قائم کرو، کس سے مطالبہ ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی ایرے بیرے کی بات نہیں۔ آؤ ہمارے سامنے اس مجلس میں آؤ، خالی آپ ہمارے سامنے چلو، وہ ہم دیکھیں کہ وہ جا رہا ہے، محمد جا رہا ہے، آپ کو گزر گیا، ہم سمجھے کہ خدا کے پاس چلا گیا۔ جب واپس آئیں آپ کے پاس لکھی ہوئی کتاب ہو، ہم اس کتاب کو پڑھیں، پھر ہم مان لیں گے کہ پھر واقعہ تیرے پاس معجزہ ہے۔ میں نے حوالہ دیا قرآن کا، سورہ بنی اسرائیل اٹھائیے۔ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا، اے پیغمبر آپ کو یہ دھوکہ اور فریب دینا چاہتے ہیں، اگر ہم ان کے سامنے وہ نشانی بھی لے آئے تو یہ نہیں مانیں گے، یہ کہیں گے کہ تو کیا تم، اس لیے کہ ان سے پہلے یہ قومیں کیسی آئی ہیں، آپ ان کے
بلانے میں نہ آئیں، آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں، جو یہ بکواس کرتے ہیں ان کو کرنے دیں۔ آپ اللہ کے دین پھیلانے کے لیے آئے، وہ دین پھیلائیں، دلائل دیں اللہ کے دین کے، اور ان کی باتوں میں آپ نہ آئیں۔ میں کہہ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، سورہ بنی اسرائیل اٹھاؤ اور 1 2 3 مطالبات نہیں، کم و بیش 5 یا 6 مطالبات ہیں، ان ایک مطالبات میں سے مطالبہ پورا نہیں کیا۔ اس لیے یہ بچوں والی باتیں ہیں، ان کا کوئی عقیدت کے ساتھ تعلق نہیں۔ اللہ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ۔ اچھا، اللہ کو ابھی تک اتنی بھی خبر نہیں آئی کہ اللہ اپنے رسالت کو کہاں رکھے، ان کے مشورے سے رسالت رکھیں۔ یہ قومی اسمبلی کا ممبر ووٹ نہیں ہے، یہ صوبائی اسمبلی کا ووٹ نہیں ہے، یہ ان کا معاملہ ہے۔ ہمارا معاملہ یہ نہیں ہے کہ ان سے پوچھ کر ان کے مشورے سے کام کریں، وہ جو ہمارا مشورہ ہے نا، ہم نے ہر نبی کو پروگرام دیا ہے اور پروگرام کے مطابق نبی کی زندگی گزرا ہے اور نبی کی زندگی چل رہی ہے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ عَجْرَمُوا الصَّغَارَ۔ جو لوگ مجرم ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں؟ ہائے ہائے، اللہ کی کتاب کو جو لوگ مجرم ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ صغار عند اللہ، وہ ذلیل ترین لوگ ہیں اللہ کے نزدیک۔ یہ اس طرح کی شوق سے باتیں کرنے والے ذلیل ترین ہیں اللہ کی اٹھا کلمہ اور کس کا ٹیچر پہ لاؤ۔ صغار عند اللہ عذاب شدید، یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، آپ اپنے کے لیے زبردست سزا کیا کرتے ہیں۔ کیوں؟ بیمار قانون کے ہم اس بات کے دنیا میں مکر کرتے رہے، انہوں نے پوری دنیا کو اپنی انگلیوں پر نچایا اور الٹے سیدھے کام دیتے رہے اور گھر کے بندے ان کے ہاتھوں پر ناچتے رہے۔ آج خدا کرے کہ جب وقت ہے آ جاتا ہے قوم کو سمجھنے کا، تو کم از کم خدا کے لیے قوم سمجھے۔ لیکن مدتیں گزر چکی ہیں، غالباً تقریباً ہماری 2 نسلیں گھائل ہونے کو ہیں اور ہم آج تک اپنے قدموں پر کھڑے نہیں ہو سکے اور اس قانون کے پیچھے نہیں چلے۔ وہی کہتے سنتے آ رہے ہیں جو ہمیں یہ ہمارے سردار اور ہمارے یہ علماء حضرات مذہبی رہنما ہمیں بتاتے ہیں، اسی کے پیچھے چلتے ہیں۔ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا، اللہ جس کے لیے اپنے قانون کا چاہتا ہے کہ اس کا سینہ کھول دے، اس کا سینہ کھول دے۔ کیا کرتا ہے وہ؟ یرد اللہ یشرح صدرہ، اس کا سینہ کھل جاتا ہے اسلام کے لیے۔ ومن یرد ان یضلہ، اور جس کو اللہ اپنے قانون کے مطابق گمراہ کرنا چاہتا ہے، اللہ اکبر، کیا کرتا ہے؟ یجعل صدرہ ضیقا حرجا فی السماء کانما یصعد فی السماء، وہ ایسے آنکھتا ہے جیسے وہ بوجھ اٹھا کر اوپر چڑھتا، اس کی سمجھ میں بات ہی نہیں آتی۔ قرآن کریم نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل میں ایک آدمی کو دولت دی، مار دیا، سورہ بقرہ۔ آزمائش یہ کی کہ یہ قوم کو کس راستے پر لاتا ہے، لیکن اس نامراد نے کیا یہ کہ اس اپنے علم کے بل بوتے پر، اپنی دولت کے بل بوتے پر اس قوم کو الٹے راستے لگایا۔ قرآن کہتا ہے اخلدہ الی الارض، وہ زمین کی طرف جھک گیا اور ہم نے اس کو عذاب میں مبتلا کر دیا اور کہا کہ آئندہ نسل تک یہ طرح چلتا رہے گا کہ یہ علم تو رکھتا تھا لیکن اللہ کے ہاں یہ عقل لے کر نہیں ہے، یہ ہمیشہ ذلیل و خوار ہوتا رہے گا۔ اور آج بھی اس کا وحی کے دام ساتھ نام لیا جاتا ہے، کوئی اس کو حقیقی پذیرائی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میں نے کئی دفعہ کیا کہ ہمارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت کرنے والوں کی کوئی کمی موجود نہیں تھی۔ زمانہ بیت گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ گئے اور زمانہ گزر گیا، اب 1400 سال گزر گئے۔ آپ بھی تجربہ کر کے دیکھ لو، آپ مکہ میں جائیں، کسی آدمی سے کہیں کہ آپ ابو جہل کی اولاد ہیں، شیبہ کی اولاد ہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں؟
واللہ ایک بھی نہیں اٹھے گا جو یہ کہ ہاں ہم شیبہ کی اولاد ہیں، ہم ابو جہل کی اولاد ہیں۔ نہیں، آج سلیمان فارسی کی اولاد پہنچ آیا کرتے فخر کرنا ہے، بلال کی اولاد ہے، ذکر پڑے آپ۔ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ رب کرون کا یہ قانون کیسے چلا آ رہا ہے اور ہم جیسے معصوم ہوتے اس قانون کے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینہ چھوڑ گئے۔ پوچھا گیا کہ بلال بن رباح وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں دراصل معاملہ یہ ہے کہ جب میں اشہد اللہ الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ کا جملہ بولتا ہوں تو میں مدہوش ہو جاتا ہوں، میری عقل ٹھکانے نہیں رہتا۔ وہ آج دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے محمد رسول اللہ تشریف فرماتے آج نظر نہیں آتے تو میں گر جاتا ہوں، پھر اپنا سنبھالا بھی نہیں کرتا۔ کوئی میرا پردہ کھلا ہوا دیکھے گا تو میرے لیے پریشان ہوگی۔ ایک مدت کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو مدینہ تشریف لائے، اللہ پیغمبر کے ساتھی حضرت عمر فاروق نے اعلان کر دیا کہ میرا سید آ گیا، بلال میرا سید آ گیا۔ وہ حبشہ کا بلال، سیاہ ہونٹوں والا، سیاہ رنگ والا، اور اس کو سید کہہ کر کے پکارا، اذان دلوائی، اور آج تک تاریخ میں محفوظ ہے کہ وہ دور دیوار آج تک کے لوگوں نے دیکھے کہ ایسی کو آواز میں وہ تاثیر تھی جو شاید اس سے پہلے اس وقت ہی تھی جب بلال خود اذان دیتے تھے، اور اس کے بعد اس وقت آئی جب بلال مؤذن بنے۔ میرے بھائی، یہ معاملات اس طرح نہیں، یہ چیزیں تجربہ میں آنے والی ہیں، اور تجربہ انسان اس وقت کرتا ہے جب فزیکلی انسان خود اس کے لیے تیار۔ محبت، پیار پیغمبر کے ساتھ وہ چیز ہے کہ جب نبی کا پیار دل میں آ جائے انسان برائی کی طرف رغبت کا ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی شخص برائی کی طرف رغبت رکھتا ہے تو محمد الرسول اللہ کا پیار جیسے اس کے سینے میں ہونا چاہیے، ملنا نہیں۔ اور مانے یا نہ مانے یہ تو بابا آپ کا ماننا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے جو ہمیں بتائی جا رہی ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی ضد یہ تھی کہ ہم اس کو مانیں گے جو پہلے رسول دیے گئے، اور اس کو نہیں مانیں گے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کا معجزہ ہمارے پاس ہے۔ بھی قرآن کو پڑھیں، بار بار چیلنج دیا۔ پہلے زمانہ تھا ان کے ہاتھ قرآن کے مقابلے میں قرآن لے آؤ، ابھی سارا قرآن نہیں اترا جتنا اترا تھا، کوئی جواب نہ آیا۔ فرمایا 10 صورتیں لے آؤ، نیچے اترے تو اوپر چڑھے، 10 صورتیں لے آؤ، جواب نہ آیا۔ کہا ایک ہی سورت لے آؤ، فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ۔ یہ ہے وہ معجزہ جو اللہ رب کریم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، اور قیامت تک ہمیشہ زندہ رہے گا۔ نہ اس وقت کو اس کا توڑ تھا، نہ آج ہے، اور نہ رہی دنیا تک اس کا توڑ تھا۔ ایسے قوانین اس میں بیان کیے۔ آج بدقسمتی سے ہم قوانین ہی ضرورت تلاش کر رہے ہیں، ہماری قوم سمجھتی نہیں کہ قانون تو ہمارے پاس۔ اللہ، وہ مسلمان کیا مسلمان تھے، جب قانون کی بات آتی تھی وہ اٹھا کر کے قرآن کو بھیج دیتے کہ یہ ہمارا قانون ہے۔ آج قرآن ہمارے پاس موجود ہے، قرآن کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے، ساری ادھر ہی بیٹھا ہوتا ہے، مقر اٹھتا ہے اور تجزیہ اڑاتے ہیں اس مضمون کی، جس مضمون کو قرآن نے قاری نے اس قرآن کی آیت سے پڑھا۔ اس لیے کہ نہ قاری کو پتہ ہے نہ عوام کو پتہ ہے کہ ہمارے سامنے پڑھا کیا گیا ہے اور ہم کا کیا نہیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. میرے محترم ساتھیوں، بزرگوں، پھر میں ایک ہی بات ہے جسے بار بار کہنے پر مجبور ہوں کہ خدا کے لیے اس اللہ کی کتاب کو اپنے سامنے کھول کر رکھیں اور اپنی آنکھوں سے اس کو پڑھیں، پھر لطف اندوز ہوں کہ یہ دعوت آپ کو کیا شاباش، کسی کی یہ ہمت میں بندہ نہیں جنگ نہیں کر رہا، اپیل کر رہا ہوں. چلو اسی وجہ سے اگر آپ اس مقام پر سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایسا کرنا شاید مفید نہ ہو، میں غلطی کروں تو کم مت کروں. جب اپنے گھروں میں جاتے ہیں تو 7 دن آپ کے پاس ہوتے ہیں، دیانتداری کے ساتھ ان آیات کو اٹھا کر کسی نے سامنے رکھا اور اس نے دیکھنے کی کوشش کی، اگر نہیں پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میں دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ مجھے بھی سمجھ کی توفیق عطا فرما اور اس قوم کے لوگوں کی سمجھ. میں خاموش ہوں، دیکھ رہا ہوں ایک 4 آنے کا سودا خریدنا ہو بازار سے، میں کتنی دفعہ اس چیز کو دیکھتا ہوں، اس کے ساتھ میرا لگاؤ ہوتا ہے، خرید کر لاتا ہے، مجھے پسند نہیں آئی تو کتنی باتیں اس کو سناتا ہوں کہ یار یہ کیا. اور اس اللہ کی کتاب کو کبھی ہم نے غور سے دیکھا کہ کم از کم کسی آیت کو کھول کر چلو قاری حضرات بھی یہاں ہیں یا نہیں، وہ کلاب ان کا کام ہی ہر وقت ہے وہ بھی ہو. ججز جو ہر وقت فیصلے دیتے ہیں وہ بھی اسی قرآن سے وابستہ ہیں. کسی کو تو ہمت ملنی چاہیے کہ یہاں نہیں تو اپنے گھر میں جا کر اس اللہ کی کتاب کو کھولے اور اس کے مطابق سوچے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، میں کیا کروں. میں ایک بات آپ سے کہوں پھر معذرت کے ساتھ، اللہ فرماتے ہیں یہ تیرے رب کی راہ سیدھی راہ ہے، یہ تیرے رب کی سیدھی راہ ہے. کیا کہ اس قرآن کو آنکھوں سے دیکھ، اس سے نصیحت حاصل کر، اس پر غور و فکر کر اور اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہے. اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی اس کے پیچھے لگ اور سمجھنے کی کوشش کر. اللہ کا قانون ہے کہ وہ ہر تلاش کرنے والے کو دیتا ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں تلاش کس کی ہوتی ہے اور زبان سے ہم نام کس کا. اور جو تلاش ہوتی ہے وہ ہمیں مل بھی رہا ہے، جس کی تلاش ہوتی ہے وہ ہمیں مل بھی رہا ہے. اس لیے ہم اس چیز کی تلاش کے لیے تیار نہیں ہیں. اللہ کی بات سمجھیں. اللہ فرماتے ہیں قد فصلنا الآیات، ہم نے اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کر. یہ کھول کر بیان کرنا میں اپنے پاس سے کہنا، جائیں قرآن کو اٹھائیں. فصلنا کا کیا معنی ہے؟
اللہ کہتا ہے کہ ہم کھول کھول کر تمہارے سامنے نشانیاں رکھتے ہیں، اور قوم کہتی ہے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آپ تنگ ہے، بھولتی نہیں قوم کے، ہاں سمجھ میں آیا یہ نہیں آتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ یہ نصیحت کرتی کن کو ہے، یہ نصیحت کرتی کن کو ہے؟ فرمایا لقوم یذکرون، جو اس سے خود نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ قرآن کو پڑھیں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یہ کوشش کن کے کام ہوتی ہے؟ فرمایا ان کے کام آتی ہے، اس قوم کے کام آتی ہے لقوم یذکرون، جو خود اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہے، جو خود نصیحت حاصل کرنا نہ چاہے۔ اللہ کسی کے پیچھے نصیحت نہیں لگاتا کہ مولانا کدھر جا رہے ہو، یہ میری نصیحت ہے، اس کو لے کے جانا۔ چودھری صاحب کدھر جا رہے ہو، یہ میری نصیحت ہے، اس کو لے کے جانا۔ ہاں، یہ اللہ کے قانون میں نہیں، اللہ کے قانون قد تبین الرشد من الغی، دونوں راستے، چودھریوں، مولویوں، سیاسی لیڈروں، تمہارے سامنے اللہ رب کریم نے کھول کر رکھ دیے ہیں۔ تم جس راستے کو پسند کرتے ہو اللہ تمہیں اس راستے پر چلا دیتا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ لہم دار السلام، سلامتی کا گھر ان کے لیے ہے، سلامتی کا گھر ان کے لیے، اندر رب کے رب کے پاس بہوا بلی، وہی ان کا کارساز ہے کہ ماں کانوا یعملون، جو اس کے بتائے ہوئے معاملات کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ ٹھیک، نعرے مارتے عمل کرتے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق۔ ہاں، بدقسمتی ہماری، علم بے شمار ہے، خدا نے بھرے ہوئے، لیکن عقل نام کی شے نہیں، اور علم جب کئی الہی کے مطابق چلائے انسان کو اللہ کا سر کرنے سکھائے، لیکن انسان سوچے گا تمہارا بنے گا کہ پہلے انبیاء کی داستانیں پڑھے، اپنے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ کے پیغامات کو دیکھے۔ اللہ فرماتے ہیں لہم دار السلام، دار السلام لکھ کر لگا دینے سے کیا خیال ہے؟ دار السلام لکھ کر لگا دینے سے، ہائے ہائے، آج ہماری دکانوں پر، ہماری عدالتوں پر، جی ہمارے خانوں پر واللہ دین دار السلام کے الفاظ لکھے، جہاں دن رات رشوت چلتی ہے، الراشی والمرتشی فی النار لکھا ہوتا ہے۔ سب آنکھوں سے دیکھتے ہیں، پر کوئی تصویر نہیں کرتا کہ ہم رشوت دے رہے ہیں یا رشوت دے رہے ہیں، سب یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا حق وصول کر رہے ہیں، یہ تو ہمارا حق ہے۔ نہیں، پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ آپ لوگوں کا معاملہ ہے، جب تک آپ نہیں اٹھیں گے، آپ نہیں سوچیں گے، ان ملک کے حالات کو صحیح طرح دے کر سیدھے راستے پر چلانے کی کوشش نہیں کریں گے، یہ معاملہ نہیں چل رہا۔ چلو تم ادھر کو جدھر کی ہوا ہو، اگر یہی راستہ چلتا رہا تو جو کام، جو معاملہ ہم پہلے چلتا آ رہا ہے ہمارے ساتھ، وہی ہمارے ساتھ ہوتا رہے گا۔ میاں اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا اللہ رب کریم نے یوم یحشر الجمیع، ہم ان سب کو اکٹھا کر دیں، کن کو؟ سیدھی راہ چلنے والوں کو بھی اور الٹی راہ چلنے والوں کو بھی، سب کو ہم اکٹھا کر دیں گے۔ یا معشر الجن، ہم کہیں گے اے جنوں کی جماعت، قد استکثرتم من الانس، تم انسانوں سے زیادہ تھی۔ میں آہستہ آہستہ تمہیں اس آیت کی طرف لا رہا ہوں، آئندہ انشاءاللہ اس پر بیان ہوگا۔ ترجمہ یاد رکھیے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لہم دار السلام عند ربہم وہو ولیہم بما کانوا یعملون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یوم یحشرہم، جس ہم اکٹھا کریں گے سب کو، جو سیدھی راہ چلنے والے ان کو بھی، جو الٹی راہ چلنے والے ان کو بھی، چودھریوں کو بھی، جو چودھریوں کی تابع داری کرنے والے ان کو بھی، ووٹروں کو بھی اور ووٹ مانگنے والوں کو بھی، ہم ان کو اکٹھا کر لیں گے اور ہم کہیں گے یا معشر الجن، اے جنوں کی جماعت، تم زیادہ تھے انسانوں سے، وقال اولیاء من الانس، اور ان کے یار، ان کے دوست جو انسانوں میں ہیں وہ کہیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض،
اے اللہ ہمارے بعد میں بعض سے کچھ ہمارے بعد میں بعض سے کچھ اغراض وابستہ کر دی تھی اور ان اغراض کو ہم پیچھے لگے بلغنا اجلنا الذی اجلتنا، جو ڈیل تو نے ہمیں دی تھی اس سے ہم اس معاملے میں فائدہ اٹھایا اور سیدھی راہ پر ہم نہ گام بڑھ گئے۔ اللہ کا ارشاد سن لو، اللہ کا لقاء النار مسواکم، تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ چودھریوں، ووٹروں اور ووٹ دینے والوں، اسمبلیوں میں بیٹھنے والوں، صوبائیوں اور قومی میں بیٹھنے والوں، سن لو، تم اور تمہارے ووٹر اکٹھے بیٹھیں گے، ہم کیا کہیں گے؟ قال النار مسواکم، تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو، الا ما شاء اللہ، مگر ہاں اللہ نے جس کو نجات دینی ہے اپنے قانون کے مطابق، ان ربک حکیم، میرا اللہ حکمت والا ہے، علیم، اور وہ جانتا ہے کہ کون نجات پانے کے قابل ہے اور کام عذاب دیے جانے کے قابل ہے، وہاں لحاظ نہیں ہے۔ میرے بھائی، اللہ آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آخری آیت میں نے آپ کے سامنے ایک بار پھر دہرائی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ طبیعت میری میں کچھ معاملہ ہے، اللہ آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ زندگی انشاءاللہ اسی آیت سے مضمون چلے گا۔ اللہ آپ کو بھی توفیق دے اور اللہ مجھے بھی اس بات کی توفیق دے اپنے حال بات کے سامنے بیان کریں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة